سورہ ہود آیات 50 سے 83۔ آج ہم جن آیات کو پڑھیں گے اس میں مور اور لیس سیم چیز ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور سیم میسج دیتے ہیں، لیکن قوم آگے سے ریجیکٹ کرتی ہے اور پھر ان لوگوں کا انجام بھی اسی طریقہ کار سے ہوا۔ ٹھیک، تو یہاں پر ہم ڈفرینٹ پیغمبروں کے متعلق پڑھیں گے اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کے واقعے میں سیم سیم وہی چیز کہ کیٹیگریز دو ہی طرح کی ہیں، ایک ہے ماننے والے اور ایک ہے نہ ماننے والے۔ ٹھیک، اور جو نہ ماننے والی کیٹیگری ہے پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، اور دوسری وہ کیٹیگری جو زبان سے تو مان رہے ہیں مگر دل سے نہیں مان رہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بیسک کیٹیگری دیکھا جائے تو دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا ہم آیات سن کر مان جاتے ہیں یا ہم رک جاتے ہیں، اور یا پھر تھرڈ لیول پہ آ کے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے علاوہ کوئی اور رسپانس ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر جب بھی اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کو توحید کا میسج دیا، ان کو بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو بتایا میں تم تک ٹھیک ٹھیک بات پہنچا رہا ہوں، میری اطاعت کرو تبھی تم فلاح پاؤ گے۔ لیکن کیا کیا کچھ لوگوں نے بات مان لی، اس میسج کو لے لیا، اور کچھ لوگوں نے تھوڑا سا یعنی دیکھا کہ اچھا کیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اچھا غریب طبقہ ایمان لا رہا ہے، نہیں پھر ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی لوگوں کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں چیزیں نہ کرنے کی، یا پھر یہ کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اس لیے ہم نہیں مان لائیں گے، یا یہ کہ ہم تو تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں اس لیے ہم تمہارے پیچھے نہیں چل سکتے، پھر یہ کہ تمہیں چوز کرنا تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید ہم مان لیتے۔ یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ قسم کے بہانے۔ تو اس چیز کو آگے دیکھتے ہیں، اور میں چاہوں گی کیونکہ یہ واقعات پڑھ پڑھ کے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ والے واقعے سنے ہوں گے، لیکن ان واقعات کو پڑھنے کے بعد سبق کیا ہے کہ اس قوم نے اپنا رسپانس بتا دیا جب پیغمبر ان کے پاس وہ چیزیں لے کر آئے۔ ہم تک بھی اللہ کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچتی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو آئیے پہلے ان کا رسپانس دیکھتے ہیں اور پھر اپنے رسپانس کے اوپر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، عاد قوم کا نام ہے اور ہود علیہ السلام وہ پیغمبر تھے۔ ہود علیہ السلام کو بھائی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ان کے باپ کی طرح یا ان کے بھائی کی طرح، وہ انہی میں سے ہوتا ہے، تو ان کے بھائی کہہ دیا گیا کہ وہ ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، میں یعنی اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو، یعنی جو تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو وہ محض افتراء ہیں، وہ محض گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ محض گھڑے ہوئے بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، استغفرو، استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے۔ وہ کیا کرے گا؟ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، تم متوب الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر نیک راستہ اختیار کرو گے، یعنی زندگی میں چینج لے کر آؤ گے پازیٹیو، تو کیا کرے گا وہ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا۔ بارش کا بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کے اوپر بلیسنگز کو زیادہ کرے گا، وہ اپنی نعمتیں بڑھائے گا۔ وہ یزدکم قوۃ الی قوتکم، اور وہ تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، مال کی قوت، جان کی یعنی جسمانی قوت، مال کی قوت، اولاد کے حوالے سے قوت، یعنی تمہاری جو آلریڈی قوت ہے اس میں اور زیادہ انکریز لے کر آئے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ یہاں سے نا استغفار کے بینیفٹس بھی پتہ چل رہے ہیں۔ یہی چیز حضرت جو سورہ نوح ہے نا اس میں بھی پتہ چلتی ہے، جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی بینیفٹس گنوائے گئے استغفار کے۔ سورہ نوح،
कौलू या हूद, उन्होंने कहा ए हूद, मा जितना भी बय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना, तुम हमारे पास कोई वाज़िह दलील लेकर नहीं आए, और हम अपने माबूदों को तुम्हारी बात की वजह से नहीं छोड़ेंगे। यानी हम सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से कुछ नहीं छोड़ेंगे। वह माना लका बिमुमिनीन, और ना ही तुम पर ईमान लाएंगे। तुम जो कह रहे हो कि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो अजाब आएगा, तो जाओ ले आओ, अजाब लेकर आओ, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। या तुम्हारे साथ फला फला मोजिजा हो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, वरना हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इन नकूलु इल्ला इल्ला तराका बादु आलिहतिना बिसू, हम नहीं कहते मगर ये कि हमारे माबूदों में से किसी ने भी तुम्हें किसी आफत में मुब्तला कर दिया है। यानी तुमने जो हमारे बुतों के खिलाफ ऐसी बुरी बात की है कि उन बुतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करो, तो जरूर किसी बुत की गुस्ताखी की वजह से तुम्हारे साथ ये सलूक हो गया है। यानी बुतों को ये बात बुरी लग गई है, जिसकी वजह से तुम उनके किसी आफत में आ गए हो। ठीक, यानी ये उनको डरा रहे हैं। जो कौम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना जिन चढ़ गया, फलां चीज के ऊपर ऐसे हो गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यानी तो हमारे बुतों को बुरा भला कहने की वजह से तुमने हमारे बुतों की नाराजगी मोल ले लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर उसके असरात नजर आ गए, उनकी किसी आफत को तुम्हारे ऊपर हमने देख लिया है। क़ाला इन्नी उश्हिदुल्लाह, उसने कहा मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, वशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, तुम भी गवाह रहना कि इसके सिवा जो तुम शरीक बनाते हो मैं उससे सख्त बेजार हूँ। यानी क्या बुत और क्या तुम्हारा ईमान। यानी वो उस पर इतना अफसोस कर रहे हैं कि आगे से ये भी नहीं कह रहे कि अच्छा बुत, वो कह रहे हैं यानी मैं उन तमाम चीजों से बेजार हूँ जिनको तुम शरीक ठहरा। यानी ये कितनी अजीब सोच है। बुत तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, और कहाँ ये कि वो मुझे आफत में डालेंगे, यानी वो मेरे ऊपर असर अंदाज होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। मिन दूनी ही, उसके सिवा, फकी दूनी जमिया सुम्मा ला तुनज़िरून, बस तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीर कर लो। यानी तुम सब जमा हो जाओ, सारे बुतों को इकट्ठा कर लो, उनकी आफतें जमा करके मेरे खिलाफ कर गुजरो जो करना है। तुम ला तुनज़िरून, फिर मुझे मोहलत मत दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, यकीनन अल्लाह ताला पर मैंने भरोसा किया है, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। मा मिन दाबतिन इल्ला हुआ आखिरुम बिनासियतिहा, कोई जानदार ऐसा नहीं है मगर इसकी पेशानी के बालों को वो पकड़ने वाला है। इसका क्या मतलब है आखिरुम बिनासियतिहा, यानी वो पकड़े हुए उसके पेशानी से। जब भी आप किसी चीज को उसके पेशानी से पकड़ते हैं, किसी इंसान को आप उसकी पेशानी से पकड़ लेते हैं, इसका मतलब है वो ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल में आ गया आपके। तो यहाँ पर वो चीज जो जमीन पर है जिंदा, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फुल कंट्रोल में है। इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है, यानी वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुंह मोड़ जाओ, फ़क़द अबलगतुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, तो यकीनन मैंने तुम्हारी तक पैगाम पहुंचा दिया है। यानी मेरा काम था तुम्हारे तक पैगाम पहुंचा देना, जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं था। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं तुम्हारे साथ जोर और जबरदस्ती करूं। मैं जो सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाऊं। ठीक है, इसका जिक्र कुरान पाक की दीगर आयत में भी होता है। ठीक है, कि आप क्या है, उन लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, बशीर व नज़ीरा, आप बशीर हैं यानी खुशखबरी देने वाले हैं, व नज़ीरा और डराने वाले। कुरान के लिए भी आता है कि बशीर और नज़ीर है, और आप सल्लम के लिए और दीगर पैगंबरों के लिए भी आता है कि वो लोगों को डराते भी थे और खुशखबरी भी देते थे। ठीक, इसी तरह सूरह गाशिया में भी आता है ना, कि वमा अंत, सॉरी, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, यानी आप उन पर दारोगा नहीं है। ठीक है, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर जोर और जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं। इन्नमा अंत मुदक्किर, ठीक है, आप सिर्फ डराने वाले या नसीहत करने वाले हैं, आपका काम पहुंचा देना है, आप उनके ऊपर जोर और जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं। वयस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम वला तदुर्रूनहु शैआ, तो कहते हैं मैंने तुम्हें वो पैगाम पहुंचा दिया जिसके साथ मुझे भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हें जगह किसी और जगह का जानशीन बनाएगा, और इससे तुम कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकोगे। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कौम को ले जाकर किसी और कौम को भी ला सकता है, और वो क्या करेगा, तुम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। यानी अल्लाह जिसको चाहे सेलेक्ट करे, जिस भी चीज़ के लिए, जिसको चाहे नबी बनाए, जिस कौम को चाहे ले जाए, उसकी जगह दूसरी कौम में ले आए। तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसलों के आगे तुम्हारी कोई औकात
نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہترین موسم، بہترین نعمتوں کے لیے شکر گزار الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو سردی بہت پسند ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ سردی کا موسم انجوائے کرتے ہیں۔ ولا تضرونه شیئا، اور تم اس کا ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لے آئے گا، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ فل اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والوں کی اور ہود علیہ السلام کی بچت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غلیظ ہوتا ہے موٹے، موٹے کے لیے آتا ہے غلیظ، یعنی بھاری عذاب، موٹا عذاب، تھک عذاب۔ یہاں پر تھک یعنی بڑے عذاب کے معنوں میں ہے کہ بڑے عذاب سے ان کو ہم نے بچا لیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ اس کا ذکر سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ تو قوم عاد کے اوپر ایک مختلف عذاب آیا تھا۔ قوم عاد کے اوپر جو عذاب تھا وہ کیا تھا؟ اس کو یاد ہے وہ عذاب کیا تھا؟ اس کا ذکر ویسے پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا بار بار۔ تیز ہوا چلی تھی، تنگ ایکسیلنٹ، تیز 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 ہوا چلی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، تو تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر سخت عذاب آیا تھا۔ جس طرح آج کل نا آپ ٹورنیڈو یا ہریکین اگر دیکھ لیں تو وہ کتنا سخت ہوتا ہے نا، یعنی اتنی تیز ہوا چلی تھی ان کے اوپر، اور وہ ہر چیز کو اڑائے اڑائے پھرتی تھیں۔ ابھی آج کل نا اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی کیلیفورنیا میں پچھلے دنوں آیا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیزیں اڑا اڑا کر لے کر جا رہا تھا، اور کس طرح سے لوگ اڑ اڑ کر اس میں جاتے تھے۔ ٹھیک، تو سورہ حقہ میں کیا آتا ہے؟ سخرہا علیہم سبع لیال، مسخر کر دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی ہوا کو ان کے اوپر، سبع لیال، سات راتیں، و ثمانیت ایام، اور 8 دن، یعنی 7 nights and 8 days۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کیسا بنا دیا تھا؟ جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے نا، پتلی سی، ڈرائی سی، کہ پکڑو تو جیسے ٹوٹ جائے، ایسے سوکھ کے عجیب سے ہو گئے۔ پہلے ان پر قحط سالی آ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اچھا بادل نظر آیا تو وہ خوش ہو گئے، لیکن اس بادل میں ان کے لیے عذاب تھا۔ تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت ہوا بھیجی، جو ان کے اوپر جو ان کے اوپر مختلف قسم کا جو ان کو ادھر ادھر اڑا اڑا کر پھینکتی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بھی ٹکراتے تھے، ان کی جو جسم تھے وہ ان کے سروں سے الگ ہو گئے تھے، یعنی سر الگ جسم الگ، اور کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ متل کا عاد، اور یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، یعنی قرآن کا بھی انکار کیا، اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا، اور رسولوں کو بھی نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، ہمارے کانٹیکس میں جحدوا بآیات ربہم، آیات سے مراد دونوں طرح کی آیات ہوتی ہیں۔ کونی آیات یعنی جس کو ہم سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، درخت، ہوا، نباتات، یہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، موسموں کا بدلنا، ہر چیز، اور ایک آیات ہے قرآن کی آیات۔ یہ ہمارے سامنے، ہمارے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم قرآنی آیات کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہم عبادت نہیں کر رہے۔ نمبر 2، کیا ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہم کس روش پر ہیں۔ نمبر 3، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسول کی نافرمانی کی۔ تو حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ حدیث کے مطابق بھی عمل کیا جا سکے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو جب ان تینوں چیزوں کا انکار کیا تو کس کو فالو کرتے تھے؟ ہر زبردست، جابر، سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر اس بندے کو فالو کرتے تھے جو اللہ کے اگینسٹ ہوتا تھا۔ شیطان کو فالو کرنا،
اسی طرح ڈفرنٹ اور لوگوں کو فالو کرنا، یعنی اس طرح سے چیزوں کو فالو کیا جاتا تھا. اتنے برے لوگوں کو فالو کرتے تھے جو انتہائی جابر، انتہائی سخت اناد رکھنے والے ہوتے تھے پیغمبروں سے، اللہ کے حکم سے، اور ان کو ان کی باتیں پسند آتی تھی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. الا ان عاد کفروا ربهم، سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، تو سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس نے تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے. مجیب جواب سے ہے، جواب دینا، رسپونڈ کرنا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو تم اس کی طرف بخشش مانگو، اسی کی طرف توبہ طائب ہو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو، یعنی ایک اللہ کی طرف رجوع کرو. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے ہماری تم سے بڑی امیدیں تھیں، یعنی ہمارے نزدیک تم ایک بڑے سمجھدار شخص تھے، ہم تمہیں بڑا انٹیلیجنٹ خیال کرتے تھے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کیا تم اب ہمیں اس بات سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی ہمارا دل اس کی چیز کے اوپر آتا ہی نہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. اور تم اتنے سمجھدار تھے کہ تم کس کام میں پڑ گئے؟ تم نے باپ دادا کی بات کیسے چھوڑ دی؟ تم نے اپنی پورے قبیلے کے اگینسٹ ایک قسم کا سٹینڈز کیسے لے آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ اور ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار، بڑا انٹیلیجنٹ خیال کرتے تھے کہ تم بڑے ہو کر بڑے کوئی عظیم جو ہے نا ہمارے اس کے بنو گے. یعنی ان کے اپنی نظر میں عظیم کون تھا؟ جو ان کے باپ دادا کے طریقے کو آگے لے کے چلنے والا تھا. قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو اگر اللہ کی طرف سے مجھے ایک واضح دلیل مل گئی ہے، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کیا، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر پھر بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کون میری اللہ کے خلاف مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقسیم، تو سوائے خسارہ پہنچانے کے اور کیا چیز ہے جو زیادہ ہوگی؟ یعنی اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم اپنے آپ کو صرف خسارہ پہنچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صرف لاسٹ یعنی لوزرز میں سے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں جو فلاح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، تو فلاح کو اپوزٹ کیا ہے؟ خسارہ. تو غیر تقسیم یعنی خسارہ پہنچانے میں تم کہاں سے، یعنی اس کے علاوہ تو کوئی چیز زیادہ نہیں سوائے خسارہ کی. یا قومی، اور اے میری قوم. اب قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیں گے، بس ایسا کرو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے لاؤ. پھر وہ اونٹنی پریگننٹ ہونی چاہیے، پھر وہ اونٹنی بچہ بھی دے، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. اب یہ ایک امپاسبل سی چیز تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے عذرائے مذاق یہ کام کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا نہ یہ پاسبل ہے، نہ یہ ہوگا، اور نہ ہمیں ماننا نہ پڑے. پہلے پیغمبر نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو انہوں نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، چنانچہ اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے مت مارنا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اب جو انہوں نے چیز مانگی تھی نا، آپ دیکھیں اس میں بھی ٹیسٹ تھا. کئی دفعہ ویسی چیزیں مانگتے ہیں نا، پھر اس میں بھی ٹیسٹ ہے، یا اللہ فلاں شخص سے دے، اللہ فلاں شخص سے شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اور اسی چیز میں کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ہوتا ہے. اب یہ اس اونٹنی میں کیا ٹیسٹ تھا؟ یہ اونٹنی خوب پانی پیتی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ظاہر ہے پانی اس طرح وافر تو نہیں تھا، تو یہ اونٹنی خوب پانی پیتی تھی. ایک پورا دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی اور ایک دن ان کی باری ہوتی تھی. اب شروع میں تو انہوں نے بڑا مینج کیا، لیکن آہستہ سے تنگ پڑنے لگے، اور پھر اس پیغام کو بھول گئے جو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے پلان کیا اور ہاتھ سے گزر گئے. ٹھیک، اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
تھیں تو انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، فعقروها تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن تک اپنے گھر میں خوب فائدہ اٹھا لو، ذالک وعد غیر مکذوب، اب یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ یعنی اس سے پہلے صالح علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈرا رہے تھے لیکن ٹائم فریم نہیں دے رہے تھے کہ اتنے دن بعد عذاب آئے گا، لیکن جب انہوں نے اونٹنی کے ساتھ یہ کام کر دیا تو اب بات کیا ہوئی، حد سے گزر گئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کر دی کہ ان کو بتا دو عذاب بس 3 دن میں آ جائے گا، ان کے اوپر 3 دن، انہوں نے کہا 3 دن ٹھہرے رہو، اب عذاب آئے گا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے تھے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یعنی پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ آئے تھے اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا زبردست ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بار بار ایک ورڈ آ رہا ہے برحمت منا، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتے، اس کا مطلب ہے ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں یہ اللہ کی خاص عطا، اللہ کی خاص رحمت، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اترا نہیں سکتے کہ اچھا میں یہ نیک کام کرتی ہوں یا نہیں کرنا نیک کام کرتی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اس میں بسے ہی نہ تھے، یعنی ایسے علاقہ ویران ہو گیا جیسے یہاں کوئی رہا ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، سو دوری ہے سمود والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، بلا شبہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا سلام، قَالَ سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اب یہ بہت زیادہ یعنی صحرا میں رہتے تھے اور کس طرح سے ان کے پاس جب مہمان آئے تو فوراً ان کی مہمانداری کے لیے کیا کیا، ایک روسٹڈ لیمب لے کر آئے، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ٹھیک ہے، روسٹڈ لیمب، بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فلما رأى أيديهم، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے۔ اب دیکھیں جب مہمانوں کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے نا تو مہمان کو یعنی دور سے سفر کر کے بھی آیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ مہمان آئے ان کے پاس تو ان کو فوراً کھانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کھایا، تو پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس کو نقصان پہنچانا ہونا اس کے گھر سے کچھ نہیں کھاتے تھے، ٹھیک، تو یہاں پر تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے کھانے کی طرف، نہ کی راہوں، تو اجنبی جانا ان کو، وہ اوجس منہم خیفہ، تو دل میں ذرا خوف آیا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں کیونکہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ قالوا لا تخف، اب فرشتوں نے نا یہ چیز پہچان لی، ان کے چہرے پہ یہ چیز آئی تو انہوں نے فوراً پہچان لی، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی طرف یعنی ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت وبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کی بیوی پیچھے کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ اب ان کی بیوی پہلے سامنے نہیں آئی تھی لیکن جیسے فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اب ان کی بیوی ہنستے ہوئے باہر آ گئی اور وہ حیران ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ اس وقت انتہائی بوڑھی تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، اور وہ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اب یہ تھے سارا علیہ السلام کے پاس اور یہاں پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بوڑھی تھی، کافی بوڑھی، 80+، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی 90+ تھے، تو اب آ کر ان کو خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی کہ اچھا میرے ہاں اولاد، اور نہ صرف بیٹے کی خوشخبری بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری، اس کا بھی آگے ایک بیٹا ہوگا، یعنی اس کو بھی نبی بنایا۔ قالت یا ویلتا، اس نے کہا ہائی میری بربادی، علی دمانا، ہائی سے ہم کہتے ہیں ہائی اللہ، یعنی یہ والی وہ نہیں کہہ رہی کہ وہ واقعی یہ کہہ رہی ہے ہائی میری بربادی، یعنی یہ ایک نا ایکسپریشن ہے، بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائی اللہ، واقعی، تو یہ وہ والا ایکسپریشن ہے۔ علی تو کیا میں جنم دوں کہ میرا بچہ ہوگا، وانا عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخن، اور ایک تو یہ بوڑھی تھی، بوڑھی عورت کا آپ ویسے بھی جانتے ہیں مطلب 50+ کراس کر کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں پریگنینسی کے، اور کہا یہ کہ ایک عورت بانجھ ہو، ٹھیک ہے، عجوز ان کمزور بانجھ تھی، تو عجوز ان کے ایک معنی کمزور لیے گئے ہیں یعنی بوڑھی بوڑھیاں، اور دوسرا معنی ہے کہ یعنی بالکل وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، بانجھ تھی، وہاد بالی شیخن، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں،
یعنی طاقت نہیں ہمارے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کیسے دیں گے؟ میں کیسے اولاد، مطلب میرے کیسے ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اولاد جب اندر بھی ہوتی ہے تو کتنی ہماری یعنی ماں کی باڈی کی نیوٹرینٹس کتنی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، کہ ایک تھکاوٹ اور ایک انسان کا جو ہے نا ایک پورا سسٹم کیسے اندر سے نا آگے پیچھے ہوتا ہے یہ پوری چیز میں۔ تو ان هذا لشیء عجیب، ان کا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اس نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ یعنی تمہیں حیرانی اس بات پر ہے کہ اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت۔ اب ان کو پتا تھا نا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے نا یہ تعجب کا ایکسپریشن تھا، یہ انہوں نے کوئی ایسے نہیں کہا تھا کہ ان کو خدا نخواستہ اللہ کی بات پر ایمان نہیں تھا یا فرشتوں کی بات ان کو غلط لگ رہی تھی، نہیں، وہ حیران ہو گئے تھے کہ کیسے ہوگا، کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا آیا تھا جب انہوں نے کہا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا پرندوں کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کہا کہ 4 ٹکڑے کر کے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، آ جائیں گے تمہارے پاس۔ بالکل ایسے جیسے حضور علیہ السلام نے کہا اس بستی کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گدھے کو 100 سال تک مردہ بنا دیا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں، موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں یعنی حیرانی کے طور پر انسان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ولا کے لیے اطمئنہ قلبی، بس اس لیے کہ میرا دل اطمینان میں آ جائے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعریف کے لائق، بہت بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی، خوشخبری سن لی، اب وہ کہنے لگے تمہارا اور کیا مقصد ہے آنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نا بہت زیادہ سمجھدار شخص تھے، ان کو پتہ تھا کہ فرشتے صرف اس کام کے لیے نہیں آئے، کوئی اور کام بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور کس کام کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے، مطلب ان کو کہنے لگے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ ان کو اور جو ہے نا مہلت دے دے، ان میں تو ابھی لوط علیہ السلام بھی ہے، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، یعنی ان کا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کرے، کیونکہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ ان ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار تھے، لحلیم اواہ، اتنی آہوزاری کرنے والے تھے، منیب، بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی انتہائی نرم دل، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ذرا بھی کسی کے اوپر کوئی بری چیز آتی ہے تو فوراً ان کے دل میں ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیوں یہ چیز ہوئی، اور اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی، بہت آہیں بھرنے والے، آوزاری کرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم آرِدًا ھذا، انہوں نے کہا ابراہیم اس سے منہ موڑو، اس کے بارے میں کوئی بحث مت کرو، انہو قد جاء امر ربک، یہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے، یعنی اب یہ مزید آگے نہیں چلے گا، عذاب آگے نہیں ٹلے گا، آپ کا رب کا حکم آ چکا ہے، بات فائنلائز ہو چکی ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی آمد سے گھبرایا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کے آنے سے تنگ دل ہوا، مہمانوں کے آنے سے تنگ دل ہوئے، کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کے گھر جو بھی مہمان آتے تھے وہ ان کی جو قوم تھی وہ ان مہمانوں کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی، وہ ان کے ساتھ بھی فعل لوط یعنی جو عمل قوم لوط ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ٹھیک، تو یہاں پر یہ جو مشہور ہے نا کہ سیم جینڈر کے ساتھ یعنی سخت کرنا، جس کو لبادت بولتے ہیں، ٹھیک، تو یہاں پر یہ سیم جینڈر کے پیچھے بھاگتے تھے، جس طرح آج کل یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، پہلے صرف مردوں میں تھی، اب خواتین میں بھی آ گئی ہے انفارچونیٹلی، یعنی سیم جینڈرز۔ تو وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو اس کی آمد سے گھبرایا، اس کے آنے سے تنگ دل ہوا، وقال هذا يوم عصیب، کا یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے، آج بڑی مشکل کا دن ہے۔ وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، يهرعون دوڑتے ہوئے آنا، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برے ہی کام کیا کرتے تھے، یعنی قوم کے لوگ۔ قال یا قوم، اس نے کہا میری قوم، هؤلاء بنات، یہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی تم عورتوں سے شادی کرو، عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، میری قوم، کیونکہ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، قوم کا جو یعنی پیغمبر جس قوم کی طرف آتا ہے وہ اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایک یہ ہے کہ وہ جو ان کے گھر آئے تھے انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں سے شادی کرو، اور یہ بیٹیاں یعنی میری بیٹیاں ہیں،
इनसे तुम शादी करो और इनसे ताल्लुक कायम करो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, उन्होंने कहा यानी कौम की जो बेटियां हैं उनके साथ तुम शादियां करो और एक नेचुरल जो तरीकाकार है उसको आगे लेके चलो, ये ज्यादा पाकीज़ा बात है। फत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मुझे मेरे जो मेहमान है उनके मामले में मुझे रुस्वा मत करो। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में से कोई एक भी अक्लमंद आदमी नहीं है, कोई एक भी अक्लमंद शख्स नहीं है जिसको मेरी बात समझ आ जाए। और लक़द अलिम्ता मा लना फ़ी बनातिक, उसने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटियों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें ख़वातीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और तुम्हें ये भी पता है कि हमारा इरादा क्या है, हम क्या करने आए हैं। अब वो बहुत ज्यादा तादाद में थे और ये बहुत थोड़ी तादाद में थे, तो इन्होंने ना उस वक्त बड़ी दुआ की अल्लाह ताला से। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काश वाकयतन तुम्हारे मुकाबले की मेरे पास कुव्वत होती। लूत अलैहिस्सलाम की ना बेटियां थी, बेटा नहीं था। और जो लोग ईमान लाए थे वो भी इतने थोड़े थे कि वो हेल्प करने के लिए काफी नहीं थे। ठीक, यानी इनकी अपनी जो बीवी थी वो भी साथ शामिल नहीं हुई, बेटा था नहीं, दो बेटियां थी जो ईमान वाली थी। तो यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को, यानी ये जो उन्होंने बात की ना कि काश मेरे पास मुकाबले की कुव्वत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता, यानी मेरे पास एक जत्था होता और मैं इनका मुकाबला कर सकता। और ये लूत, उन्होंने कहा "ऐ लूत, इन्ना रसूल रब्बिका लन यसिलू इलैक", हम आपके रब के फरिश्ते हैं, यानी आप इतना ना घबराएं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आम इंसान नहीं, हम तो फरिश्ते हैं। फासरी बियाली का बिकित मिनल लैली वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतक, वो हरगिज आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, चुनाचे आप अपने घर वालों को रात के इस हिस्से में निकाल कर चले जाएंगे। यानी रात का जो सहरी वाला टाइम था उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को यहाँ से निकाल कर ले जाए। इल्ला इम्राअतक, सिवाय अपनी बीवी के। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, क्योंकि उस तक भी वही पहुंचेगा जो उन लोगों को पहुंचेगा। बीवी ने ही खबर दी थी कि हमारे घर मेहमान आए हैं, और इस खबर ही को सुनकर वो लोगों ने वो लूत अलैहिस्सलाम के घर पर अटैक कर दिया। ठीक है, वो सब लोग आ गए। अब वो कुवत वाले थे, ये बिल्कुल ऐसे, यानी इसको ना मैं इस चीज में, जैसे पाकिस्तान में भी आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से लोगों के घरों पे रेड्स किए जाते हैं और किस तरह से लोग आते हैं और हर चीज तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। तो ये वाला जो मामला है ना, यानी इस चीज को जहन मिलाए कि आप अकेले हैं और फिर बाकियों के साथ ये वाला मामला है। तो लूत अलैहिस्सलाम अकेले थे तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि मैं अपने लोगों का ख्याल कैसे रखूं। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतक, उन्होंने कहा कि आप, यानी जो आपकी बीवी है ना वो पीछे ही रहेगी, क्योंकि उसको भी वही कुछ पहुंचेगा जो उसके आपकी कौम को पहुंचने वाला है। क्योंकि और अब आपने इनके बारे में कोई बात नहीं करनी, यानी अब आपने अपने लोगों को लेकर निकल जाना है, जो जो ईमान वाला है वो करीब निकल जाएगा। इन मौइदहुम सुबह, तो सुबह सुबह यानी अलल सुबह क्या होगा, इनकी वादे का वक्त है। वादे से क्या मुराद है, अजाब। अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब ही नहीं है, यानी बिल्कुल वक्त आ गया इनके पास आपका। फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलिहा साफिला, फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उसके ऊपर किसी को उसका निचला कर दिया, यानी जमीन को ऊपर उठाया। वो काफी ऊपर तक गई, फिर उसको टर्न किया और जमीन के उस टुकड़े को उल्टा कर वापस जमीन पे पटक दिया। तो यहाँ पर आप अंदाजा करें, यानी उसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा कर दिया। अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, इससे पहले उनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी की, ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, उससे उनको सख्त नुकसान हुआ। मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, और आपके रब की जानिब से ये निशान लगा थे, यानी हर हर पत्थर के ऊपर ये नाम लिखा हुआ था कि ये पत्थर किसको जाके लगना है। और कहा जाता है कि जो पत्थर उनके अंदर लगता था वो उनके जिस्म के निचले हिस्से से निकल आता था, बिल्कुल सख्त अज़ाब था, और उनकी बॉडी वही गल जाती थी। वह मिनट वाली और इन जालिमों से ये चीज कुछ भी दूर नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये जो जालिमों की बस्ती, ये अभी भी, ये जो डेड सी है ये अभी भी मौजूद है, जिसमें अपने लोगों का अजाब आया था, इसका पानी इस्तेमाल करने का बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसलिए इन जगहों को जाकर रिजॉर्ट्स के तौर पर देखना बनाना, इस चीज की भी इजाजत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अजाब ज़दा इलाके हैं, यहाँ पर अभी तक ये वाली वाइब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, आप सबको मेरे को हदीस में आता है कि बाकी में गजवत तबूक में सफर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ये इलाके आए थे, तो आपने फरमाया तेजी से गुजरो, रोते हुए गुजरो, सर को ढांपो और रोते हुए यहाँ से गुजर जाओ, ताकि कोई चीज इस्तेमाल ना करो। कहा ये जो इंसान वहां पर जाके पिक्चर्स भी खिंचवाए और चीजें भी थोड़ी देर ठहरे भी और वहां पर खाए भी लिए, ये चीज नापसंद होता है, नापसंद ने मुझसे मना किया है, क्योंकि ये जगह इबरत के मुकाम है, इबरत के मुकाम है। तो इधर इंसान को जब भी मौका मिलता है, जब भी आप इन चीजों को देखते भी है ना, तो इंसान देखे अल्लाह की तरफ रुजू करे, ना कि ये कि वो एक और ही माहौल में आ जाए कि अच्छा यहाँ से फोटोग्राफी हो रही है और इतनी चीजें की जा रही हैं। वो जो असल एसेंस था
وہ چیز انسان بھول جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.